بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج آپ کا بھائی اپنے وعدے کے مطابق، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے وعدہ کیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کن کن فتنوں نے سر اٹھایا تھا، وہ مختصراً بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا و جان و جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت کے صدمے سے بہر بنا ہوئے تھے، اور آپ نے بھی پوری طرح امور خلافت کا انتظام بنا فرمایا تھا کہ فتنوں کی آندھی شروع ہوئی۔ عرب کے کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے، منافقوں نے بھی سر اٹھایا، عیسائیوں نے عرب کے یہود کفار کی اشتراکیت میں مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حالات کی سنگینی اور وقت کی نزاکت کا خیال کر کے مسلمانوں میں بے چینی و اضطراب رونما ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلق نہیں گھبرائے۔ آپ کے پایو استقلال میں ذرا برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا، بلکہ کامل عزم و اعتماد کے ساتھ ہر فتنے کا تدارک اور صفایا کرنے پر مستعد ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے استقلال محکم اور یقین پختہ کا اندازہ اس بات سے آ جائے گا، جب مذکورہ فتن کی خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ فتنہ تھم جائے وہاں تک حضرت اسامہ بن زید کی سرداری میں ملک شام جانے والا لشکر، جو اس وقت مدینہ منورہ کے قریب مقام جرف میں پڑاؤ کیے ہوا ہے، اسے ملک شام کی طرف روانہ نہ کیا جائے بلکہ مدینہ منورہ میں واپس بلا لیا جائے، کیونکہ اس نازک وقت میں دشمنان اسلام کو معلوم ہوگا لشکر اسلام مدینہ سے باہر گیا ہوا ہے تو ان کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ دلیر بن کر رخنہ اندازی، فتنہ پروری اور حملہ آوری میں سرگرم ہوں گے۔ لہٰذا اسامہ بن زید کا لشکر مدینے میں موجود رہے۔ یہ ضروری ہے تاکہ منافقین و مرتدین پر داب و روب، دبدہ و دھاک رہے اور ضرورت پڑنے پر ان کی سرکوبی میں لشکر کام بھی آئے۔ لیکن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے پر ہزاروں صدائیں داد و تحسین کہ آپ نے فرمایا، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے، ابو بکر میں وہ جرأت و طاقت نہیں کہ اسے پاس بلائے یا واپس بلا لے۔ جس لشکر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے وہ روانہ ہو کر ہی رہے گا، ہرگز نہیں رکے گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لشکر اسامہ بن زید کے بھیجنوں سے میں مرتدوں کا لقمہ بن جاؤں گا، تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ فرمایا ہوا لشکر واپس نہیں بلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ ماہ ربیع الاخر 11 ہجری میں روانہ ہوئے۔ مقام ابنا میں عیسائیوں کے لشکر سے زبردست مقابلہ ہوا، کافی تعداد میں عیسائی مقتول ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ نے اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل کیا۔ کثیر مال غنیمت حاصل کر کے 40 دن کے بعد مدینہ منورہ فاتحانہ واپس آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ دلی سے کام لیتے ہوئے فتن کا احتسال بیخ کنی جڑ سے اکھاڑنا فرما دیا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر کے نص قطعی یعنی قرآن کے صریح حکم کا خلاف کیا تھا، ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں برتی بلکہ سختی سے کام لیا۔ آپ کی سختی دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس وقت اسلام بہت ہی نازک وقت سے دوچار ہے، لہٰذا آپ نرمی اختیار فرمائیں تو بہتر ہے۔ اس وقت مصلحت اس میں ہے کہ سختی نہ کی جائے۔ اس وقت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رسی کے ٹکڑے کے بطور زکوٰۃ ادا کرتا تھا لیکن اب دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کے لیے میری تلوار ہے، یعنی اس پر میری تلوار کا وار ہوگا۔ چنانچہ آپ نے بڑی علو العظمہ اور ثابت قدمی سے زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے والوں کے ساتھ سختی سے کام لیا اور فتنہ ارتداد کا سر کچل کر رکھ دیا۔ مرتدوں نے نئے سرے سے اسلام قبول کیا اور صدق دل سے تمام اسلامی احکام بجا لائے۔ نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار مسیلمہ بن ثمامہ المعروف، مسیلمۃ الکذاب، اسود بن کعب انسی، طلیہ بن خلید اسدی، صبا بنت الحارث بن سوید تمیمہ کی سرکوبی و اعتصال میں عزم و محکم سے کام لیا۔ مسیلمۃ الکذاب جنگ یمامہ میں مارا گیا۔ اس کی بیوی سجاج بنت الحارث ایک جزیرہ میں چھپ گئی اور ہلاک ہو گئی۔ اسود بن کعب انسی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا۔ طلیہ بن خلید اسدی ملک شام بھاگ گیا۔ طلیہ بن خلید اسدی خلافت فاروقی میں اسلام لایا، صدق و دل سے ایمان پر قائم رہا، اسلامی لشکر میں شامل ہو کر جہاد کرتے ہوئے جنگ نہاود میں شہادت پائی۔ طلیہ بن خلید اسدی کا واپس اسلام قبول کرنے کا حال انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نئے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔